جی ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان عدنان حیدر، اور آج ہم نے خاص طور پر دعوت دی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور سابق اپوزیشن لیڈر نیشنل اسمبلی خورشید شاہ صاحب کو۔ شاہ صاحب بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے۔ شاہ صاحب جیسے آپ کو پتہ ہے ہم بہت سارے بحرانوں میں گرے ہوئے ہیں، معاشی بحران ہے، سیاسی بحران ہے، آئینی بحران ہے، اور ایک پرسیپشن ہے، کچھ لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ یہ سارے بحران تبھی پیدا ہوئے جب چیئرمین تحریک انصاف کے خلاف نو کانفیڈنس آیا اور ان کو ہٹا کے وزارت عظمیٰ سے حکومت سنبھالی اور وہ 16 مہینے چلائی۔ کیا یہ پرسیپشن درست ہے سر؟ دیکھیں عدنان، بات یہ ہے کہ یہ پرسیپشن بالکل غلط ہے۔ بحران تب شروع ہوا جب عمران خان نے حکومت سنبھالی اور ایک کمٹمنٹ کی تھی اس نے کہ میں جیسے آؤں گا 1 مہینے کے اندر میں $200 بلین لے کے آؤں گا، $100 بلین میں منہ پہ ماروں گا، $100 بلین سے میں پاکستان کو بناؤں گا۔ اس کے بعد جو اس نے کمٹمنٹ کی تھی کہ میں معیشت کو بالکل نیچے لے جاؤں گا، ٹھیک کروں گا، بہتر کروں گا، ڈالر کو 100 سے نیچے لے جاؤں گا، اور جو مہنگائی ہے اس کو پہلے مہینے کے اندر ہی کم کر دیں گے۔ آپ نے دیکھا کہ جیسے وہ آیا $200 بلین تو نہیں ملا ہمیں، ڈالر 109 سے اٹھ کے ایک دم 142 پہ آ گیا، $30 جمپ کھایا، اور کھاتے کھاتے 190 پہ آ گیا، اور جو $200 بلین آ رہے تھے وہ بھی نہیں ہوئے۔ جو مہنگائی کم ہونی تھی، وہ جو پیٹرول $105 کا تھا وہ $150 ہو گیا۔ اس طریقے سے اچانک مہنگائی بڑھنے لگی، اور وہ کنٹرول کرنے کے بجائے اپنے فنانس منسٹر کو چینج کرتے گئے۔ ایک فنانس منسٹر آیا، 6 مہینے کے بعد اس کو ہٹا دیا جو ان کے پارٹی کا تھا، دوسرا آیا اس کو پھر ہٹا دیا، تیسرا آیا پھر اس کو ہٹا دیا، چوتھا آیا اس سے ہٹا دیا۔ کوئی فنانس منسٹر جو ٹیکنوکریٹ تھے کامیاب نہیں ہوئے، اور ڈالر 180 190 پہ پہنچ گیا، مہنگائی 70% 75% پچھلے ریٹوں سے اوپر ہو گئی۔ یہ آپ میں جو کیلکولیشن دے رہا ہوں یہ نوٹ بھی کریں، میری ریکارڈنگ کے بعد آپ اس کو چیک کر لیں۔ نو نیڈ آف چیک، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ 2013 سے 2018 تک تو یہ بحران وہاں سے پیدا ہوا، اور اس کے بعد بحران یہاں سے پیدا ہوا جب پارلیمنٹ کے اندر گالم گلوچ کی سیاست ہونے لگی۔ پارلیمنٹ میں اپوزیشن کہہ رہی تھی کہ ہمیں چارٹر آف اکانومی میں ساتھ بیٹھیں اور ملک کو بچائیں۔ پہلے ہم نے یہ آفر دی، آپ کو پتہ ہے، آپ نے نوٹ کیا ہے، آپ کے ذہن میں ہے، آپ کے کاغذوں میں ہے، آپ کے پرنٹ میڈیا میں ہے، آپ کی اپنا سوشل میڈیا میں ہے، کہ آؤ بیٹھ جائیں۔ ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم آپ کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کریں گے، ہم نے کہا آؤ بیٹھ جائیں چارٹر آف اکانومی، تو وہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ دہشت گردی پہ میٹنگز ہو رہی تھی، وہ آنے کے لیے تیار نہیں تھا، کسی سیاستدان کے ساتھ ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ گالم گلوچ کی طوفانی بارشیں پڑ رہی تھی، شاہ جی ویری رائٹ، پڑ رہے تھے، ویری رائٹ شاہ جی۔ پارلیمنٹ نے کبھی یہ ماحول نہیں دیکھا۔ جو فگر سر آپ نے کوٹ کی ہیں دیٹس ویری ایکوریٹ، بٹ سوال یہ ہے کہ اگر انہی فگرز پر یہ طے کر لیا جائے کہ عمران خان ہی ذمہ دار ہیں آج معاشی، سیاسی اور آئینی بحران کے، کیونکہ فگرز یہ کہہ رہے ہیں شاہ جی، بٹ مائی کوسچن از، میں آپ کی تھیوری کو مانتے ہوئے میں وہ فگر کمپیئر کرتا ہوں اپریل 2022 کے اور اگست 2023 کے ساتھ، تو دیر از اے ہیوج چینج۔ مجھے لگتا ہے کہ بالکل عدنان، یو آر 100% رائٹ۔ جب انسرٹنٹی ہو جاتی ہے، جب ملک کا ماحول بگڑ جاتا ہے، جو فگر آج مجھے آپ بتائیں گے 22 کے بعد، وہ ایسی ہونی ہے، بالکل اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، دنیا آپ سے اعتماد اٹھا لے گی۔ انسرٹنٹی بالکل اس ملک میں ابھی آ گئی ہے، اس دن سے آ گئی ہے جس دن سے عمران خان آیا۔ آپ ہمارا چارٹ دیکھ لیں کہ 2008 میں آپ نے 2007 میں گندم، شوگر آپ نے امپورٹ کی، 2009 میں آپ ایکسپورٹ کر رہے تھے، ملک کی حالات بہت خطرناک حد تک تھے،
दहशत गर्द इस्लामाबाद के पिछली तरफ से थे। दहशत गर्दों ने सवात पे कंट्रोल कर लिया। 30 लाख लोग सवात पे महाजरीन बन के आ गए और 2010 में सैलाब ख़तरनाक हद तक सारे मुल्क के अंदर आ गया। 2011 में सैलाब सारे मुल्क में आ गया। सर बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी सर। बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इकोनॉमिकल कंडीशंस को कंट्रोल करके रखा। सर आप ठीक कह रहे हैं शाहजी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सोशल प्रोग्राम दैट वाज ए ग्रेट पीरियड, क्योंकि जो दहशतगर्दी से हम अगर बाहर आए तो वो गिलानी साहब का दौर था। आई एग्री विद यू सर, बट मेरा सवाल ये है कि आज जिस नहज पे हम पहुंचे हैं वो 16 महीने की हुकूमत थी जिसमें आप हिस्सेदार थे। मैं तो शायद वो कुछ साफियों में से हूँ जो जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी को ठहराता है। पीडीएम के बानी बिलावल साहब थे, भले बाद में आपने पीडीएम छोड़ दी। इमरान खान को उनके ओहदे से अलग कर दिया गया, तो होस्ट जो थे वो पीपल्स पार्टी वाले थे सिंध हाउस के अंदर। मुझे याद है 2007 का वो साल था जब बेनज़ीर, सुन ले सर मेरा पॉइंट ले लें, सर मेरा पॉइंट ले लें। मोहतरमा बेनज़ीर के ये लफ्ज़ मैंने अपने कानों से सुने हुए लोधरा जलसे में। उन्होंने कहा कि मुझसे गलतियां हुई, मैं उन गलतियों पे शर्मिंदा हूं और अब मैं चाहती हूं कि वो गलतियां ना रिपीट करूं। तो आप तो उस पार्टी से हैं जिसके लीडर मानते हैं कि उनसे गलतियां हो गई थी। तो अगर हो गई गलती सिंध हाउस को में MNAs को होस्ट करके PTI के इमरान खान को निकाल के 16 महीने में नहीं डिलीवर कर सके, तो बतौर बड़े लीडर होने के नाते एक बड़ी पार्टी के, उस पार्टी जिसके रहनुमा मानती थी खुद अपने मुंह से, तो आप भी मान लें गलती हो गई। मेरी बात सुने, आप सुन लें मेरी बात। मैं एक ही लफ्ज़ में आपकी बात समझ गया सर। बात यह है कि हम लोगों ने ये बात बिल्कुल क्लियर है, आपको पता है कि हम ये हालात को इस तरीके से तय कर रहे थे कि इसको निकाला जाए, मगर पीपल्स पार्टी आड़े आ गई। उन्होंने कहा कि हम कॉन्स्टिट्यूशन से अबव एक्शन नहीं लेंगे, अगर इनको निकालना है तो विद इन कॉन्स्टिट्यूशन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से निकालें। फिर ऐसा ही हुआ, मगर ये मैं मानता हूँ कि जिस वक्त ये किया जा रहा था उस वक्त मैंने मौलाना साहब से एक मरतबा बात हुई, उनसे मैंने कहा कि मौलाना साहब ये तो डिप में जा रहा है, आप ये क्यों उठा रहे हो अपने सर पे, ये बदनामी का दाग हम क्यों उठाएं, क्योंकि ये 40 रुपया आपका पेट्रोल बढ़ने वाला है, जो उसने कम किया है ये अब 40 रुपये बढ़ने के शेप में आएगा। डॉलर बढ़ता जा रहा है, हम नहीं लें और इसी को चलाएं। ये अपना प्रोग्राम जो उसने दिया है उसको लेके फिर इलेक्शन में जाए और ये चीज़ें दें। ये बिल्कुल आप सही कहते हैं कि ये 16 महीने वो थे जो डिप वाले थे और अभी भी डिप जारी है। अब सिर्फ उस डिप से बचने के लिए हमारे पास आखिरी रास्ता ये है कि हम जितना जल्द हो सके इलेक्शन करवाएं, पार्लियामेंट को बहाल करें और पार्लियामेंट फैसले करे और पार्लियामेंट बाख्तियार हो। पार्लियामेंट के फैसलों को बड़ी अदालतों में चैलेंज करके बड़ी अदालतें गलत फैसला न करें कि पार्लियामेंट के डिसीशंस को ख़त्म कर दें, उनके पास ये अख्तियारात नहीं है। इस मुल्क में हालात तब भी ख़राब हुए जब अदालतों ने मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर को वर्दी में प्राइम मिनिस्टर की हैसियत दी, वर्दी में कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की अथॉरिटी दी। ये वाक़यात भी हुए हैं इस मुल्क में। कॉन्फिडेंस शेक हो गया है इस मुल्क में लोगों का। अब एक ही रास्ता है जो पाकिस्तान के पास बचा है कि इलेक्शन कराओ, जितना जल्द हो सके इलेक्शन करवाओ। मैं इलेक्शन पे आता हूँ शादी, एक चीज़ क्लियर हो गई, करने, माफ़ी मांगते हैं। जो बात आपने मौलाना साहब से की, वो PDM के सरबराह हैं, पर सवाल ये है कि जब रजीम चेंज हुआ, जब नो कॉन्फिडेंस आया, उसमें एक्टिव रोल तो आसिफ जरदारी साहब ने किया। वो उनके लोग इत्तेहादियों से मिलके उनको तहरीक इंसाफ से अलहदा कराया। तहरीक इंसाफ के MNAs को वो तो अदालतों ने वोट डालने से रोक दिया, उनको सिंध हाउस में आप लोगों ने होस्ट किया। तो आपको तो चाहिए था कि जरदारी साहब को मशवरा देते कि जो गुनाह हमसे सरजद करवाया जा रहा है, अगले 16 महीनों का खमियाजा हमें भुगतना पड़ेगा। तो जरदारी साहब मेरे ख्याल में ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल थे मौलाना साहब की निस्बत। अदनान, अब अगर हम खोदते रहेंगे, मैं आपसे कह चुका हूँ कि 16 महीने ने तबाही मचा दी। जो तबाही इमरान ने शुरू की थी ये उसकी कंटिन्यूटी थी और ये होना था, ये होना था। अब ये होना है कि इलेक्शन कराओ। आपसे भी मेरी अपील है, आप भी मेरी तरह ये बात कहें कि अब जो हो गया, पीछे कोरोना नहीं है। इस मुल्क की बहुत गंदा माजी है इस मुल्क का।
47 سے لے کے 48 تک 49 تک آپ دیکھیں کہ کیا ہوا. سر آپ نے بانی پاکستان کے ساتھ کیا کیا اور سیکنڈ وزیر اعظم کے ساتھ کیا کیا, کون سے گورنر آ گئے, کیا ہوا اس ملک کے ساتھ. یہ اس کی بڑی گندی تاریخ ہے ماضی کی. اگر ہم پھر ماضی کے اندر پیچھے جائیں گے تو سب قصوروار ہوں گے. اس ملک میں 18 مہینے بھی حکومت چلی ہے, اس ملک میں 30 مہینے بھی حکومت چلی ہے, اس ملک میں 36 مہینے بھی حکومت چلی ہے, اور چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد آل کریڈٹ گوز ٹو پیپلز پارٹی. بینظیر بھٹو شہید, اس نے چارٹر آف ڈیموکریسی کیا, اپنے زخموں کو سی لیا, وہ زخم اندر لے لیے اور پاکستان کو ایک نیا چارٹر دیا اور دشمنیاں ختم کی. اب وہی دشمنیاں پھر شروع ہو گئی ہیں, نظر آ رہی ہیں. ان کو ختم کرنا پڑے گا اگر آپ پاکستان چاہتے ہو. پاکستان کے لیے آپ کو اب ایک راستہ پھر مل رہا ہے کہ ہم کسی بھی طریقے سے انتقام کی سیاست کو ختم کریں. ہم نے بینظیر بھٹو کی شہادت, ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت سب بھلا کے جمہوریت کے لیے قربانیاں دیں. آپ کے ذہن میں ہے, آپ کی سوچ میں ہے. پھر قوم سے معافیاں بھی ہم نے مانگی. آصف علی زرداری نے بلوچوں سے معافی بھی مانگی اور بلوچستان کو ریفارمز کرنے کے لیے اس نے بلوچستان کی بجٹ کا اضافہ بھی کیا. سر یہ بڑی مگر اچھی دہشت گردی کا بھی مقابلہ ہم نے آپ کیا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. مجھے میرا بار بار سوال یہی ہے, اب آپ نے الیکشن کی بات کر دی, آپ نے اپنی قربانیاں بھی گنوا دی, پر میں کیا کروں بطور صحافی جب میں چیزوں کو انالائز کرتا ہوں شاہ جی, تو اگر آج الیکشن نہیں ہو رہے تو الیکشن کمیشن کے پاس جواز ہے اور وہ جواز سی سی آئی ہے. سی سی آئی میں پیپلز پارٹی کا وزیر اعلیٰ بیٹھا ہوا تھا. اب ہر کہیں جہاں سہولت کاری ہو رہی ہے اس ملک کی جمہوریت کو ڈی ریل کرنے میں پچھلے 2 سالوں میں, وہاں پیپلز پارٹی شراکت دار ہے نا سر. جناب آپ بطور صحافی پھر آپ کو بہت بڑے بڑے سچ بولنے پڑیں گے. آپ کو بولنے پڑیں گے کہ اس ملک میں 40 سال مارشل لا بھی رہا ہے. سچ بولنے پڑیں گے بطور صحافی. سر تو وہ آپ یہ نہیں آپ پھر بولیں گے. ایک سچ اور بھی آپ بولیں نا بولیں شاہ گے جی, کہ آپ نے یہ کیا, کہ آپ نے ان یہ کیا, مارشل لا آپ نے کے یہ کیا. سہولتکار سچ بولیں سیاستدان کہ تھے. اس ملک میں عدالتوں نے کیا کیا. سن لیں عدالت, سن لیں, سر آپ تاریخ بھی پڑھا کریں. اس ملک میں ظلم کیا ہوا. پہلا ظلم یہ ہوا جب 58 کی مارشل لا کو جسٹس منیر نے جسٹیفائی قرار دیا اور تمیز الدین کے کیس کو ختم کیا. پہلا ظلم وہاں سے شروع ہوا. دوسرا ظلم انوار الحق نے کیا کہ پھر بھٹو شہید کو پھانسی دے دی. کوئی جرم نہیں تھا. آپ سن کے حیران ہو جائیں گے, آپ ہسٹری کو ریسرچ کر لیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کی جو آخری اسپیچ تھی سپریم کورٹ میں, اس کے منہ سے خون نکل رہا تھا. بار بار وہ اس خون کو رومال سے صاف کر رہے تھے, رومال سے صاف کر کے پھر بول رہا تھا. کبھی اس میں جھکاؤ نہیں تھا اور وہ بار بار وہ عدالت کو کہتا تھا کہ خدا کے واسطے آپ بہتر فیصلہ کریں, اس ملک کو بچائیں. اگر میری موت کی ضرورت ہے تو میں آج ہی حاضر ہوں, مگر پاکستان بڑے خطرے میں پڑ جائے گا. اس ملک کے پہاڑ بھی روئیں گے اور آج اس ملک کے پہاڑ روتے ہیں. پہاڑوں سے دہشت گرد آتے ہیں. پہاڑ کوئی انسان نہیں روتے, یہی رونے کی شاہ ہے. جی یہ آدھا سچ دہشت ہے. گرد وہاڑوں سے آتے ہیں خورشید شاہ اور صاحب دہشت گردی کرتے ہیں جو اور ہر آپ گھر کو بول اڑاتے رہے ہیں. ہیں, جو یہ آپ پہاڑ بول روتے رہے ہیں. ہیں خورشید شاہ صاحب, وہ آدھا سچ ہے سر. میں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ تاریخ پڑھوں, نہیں, آدھا میں سچ وہ نہیں ہے. بدقسمت ہوں نہیں, جس نے میرا تاریخ اپنی مکمل آنکھوں سچ سے ہے. دیکھی سر. جو میری زندگی کی تاریخ ہے 20 سال کی, چھوٹے جو بھائی, میرے سر بیٹے, میں سچ بول رہا ہوں, ہسٹری کو دوہرا رہا ہوں. سر آپ جو وہ سچ سہولت نہیں کار بول تھے سکتے. خورشید شاہ صاحب, جو آپ سہولت بہت مجبور ہیں. نہیں, جو خورشید شاہ صاحب سہولت کار ہیں وہ آپ جیسے آپ سیاست ماضی کو اب بھلا کے جمہوریت کو لے آؤ. عدنان, میں آپ سے کہتا ہوں اب چھوڑ دو گندے ماضی کو. آپ جمہوریت بحال کرو, پارلیمنٹ بحال کرو, اس کو دو کہ یہ پاکستان ہے. سر اب عدالتیں, اب 20 مہینے جو پہلے خورشید شاہ اسٹیبلشمنٹ ہے صاحب اور دور نہیں جتنے جاتے, ادارے ہیں خورشید شاہ یہ صاحب دور نہیں آپ جاتے. کے انڈر میں ہے. 20 مہینے پہلے پیپلز پارٹی بھی ان میٹنگز میں شامل تھی جب جنرل باجوہ اس وقت کے چیف آف آرمی سٹاف سے ملاقاتیں کر کے رجیم چینج پہ باتیں ہو رہی تھی. وہ کہہ رہے تھے الیکشن کروا دو, عمران خان استعفیٰ دے دے گا. تو یہ مطلب 20 مہینے پہلے کے واقعات ہیں نا, پرانی تاریخ میں کیوں جاتے ہیں ہم نے 20 مہینے پہلے غلطیاں کی. کبھی بھی باجوہ نے یہ نہیں کہا کہ الیکشن کراتے ہیں. کبھی نہیں کہا, بالکل نہیں کہا. بالکل آپ غلط کہہ رہے ہیں, کبھی نہیں کہا. نہیں, انہوں نے کہا تھا کہ عدم اعتماد کو رہنے دو. ہاں, آخر میں باجوہ کے
اور فیض کے اختلافات ہو گئے، آخر میں باجوہ کے عمران کے اختلافات ہو گئے، کیونکہ باجوہ اس کو لایا تھا، باجوہ نے اس کو 35 سیٹیں دی۔ باجوہ اپنے آپ کو سپریم کمانڈر سمجھ رہا تھا کہ یہ میرے ہاتھ میں ہے، میں نے اس کو وزیر اعظم بنایا ہے، اور شروع میں عمران خان نے بھی یہ رویہ اختیار کیا کہ جو کچھ ہے یہ ہے، جو کچھ کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں۔ کیوں اس تاریخ کو آپ بھول رہے ہیں؟ 36 مہینے کے ساڑھے تین سال کی اس باتوں کو بھول رہے ہیں کہ جو کچھ کر رہا ہے باجوہ صاحب کر رہا ہے، جو کچھ کیا ہے ان لوگوں نے کیا ہے۔ اور آخر میں جب ذاتی انٹرسٹ کا مسئلہ ہوا تو وہاں سے کلیش شروع ہو گیا، اور کلیش نے ہمیں آج یہاں کھڑا کر دیا ہے کہ اس ملک کا غریب آدمی 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتا، اور ہم سارے اکیوزڈ ہیں، ہم سارے سیاستدان۔ ہمیں ابھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے، ہمیں انتقام کی بات نہیں کرنی چاہیے، ہمیں آ کے جو کچھ ہے اس کی معافی لینی چاہیے۔ ٹائم کی بھی کمی ہے خورشید شاہ صاحب، مجھے کچھ 2 سوال 3 پوچھنے ہیں آپ سے سر۔ یہ میں عدنان چاہتا ہوں کہ 3 گھنٹے ہم بولیں، نہیں آپ نے بڑا اچھا کیا، ہم سیاستدان ہیں، ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، مگر اس ملک کو اگر بنایا ہے تو سیاستدانوں نے بنایا ہے، بچایا ہے تو سیاستدانوں نے بچایا ہے۔ اب بھی کتنی خوبصورتی سے انسرٹنٹی اس وقت خطرناک، ایک میری بات آخری بات سن لیں، انسرٹنٹی اس وقت زبردست تھی جب ذوالفقار علی بھٹو شملہ گئے تھے اور وہاں سے ڈائلاگ ختم ہو گئے اور جہاں انسرٹنٹی ہو گئی۔ پھر آپ نے دیکھا کہ اسی دوسرے دن 90,000 قیدی بھی آ گئے، 5,000 مربع زمین بھی آ گئی۔ سیاستدانوں نے اپنی جان قربان کر دی ہے اس ملک کے اوپر، اور آج بھی سیاستدان چاہتے ہیں کہ مگر کچھ ہم میں سے ایسے ہیں، 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک سیاسی لوگ ہوتے ہیں، ایک سیاسی لوگ بنائے جاتے ہیں۔ مگر میں ہر سیاستدان کو جو اپنے آپ کو سیاستدان کہتا ہے ان سے یہ گزارش کروں گا کہ اب جو بنے ہیں یا نہیں بنے ہیں، یا تھارو بریڈ ہیں یا مکس بریڈ ہیں، کچھ بھی ہیں، آپ مہربانی کر کے اس ملک میں الیکشن کروا دیں، اور اپنے بلیک کاریڈور میں جانے کے بجائے الیکشن کروا دیں۔ سر میں الیکشن پہ خدا کے واسطے آئین کو بچا لیں، خدا کے واسطے پاکستان کو بچا لیں۔ جذباتی گفتگو کی اور سچ بولا۔ شاہ جی میں ویسے اس انرجی کو توڑنا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن بار بار بریک کا کہا جا رہا ہے، ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے، بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ شاہ جی بہت ساری باتوں سے میں بہت حد تک ایگری کر رہا ہوں، کیونکہ آپ حقائق پر بات کر رہے ہیں، لیکن جب ہم بات کرتے ہیں وہ ان ریالٹیز کی جن کی وجہ سے آج ہم اس نہج پہ پہنچے ہیں، دس از فرسٹ ٹائم کہ میں یہ آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ جو 2022 میں سہولت کاری کی، جو 2022 میں سہولت کاری اسٹیبلشمنٹ نے کی، جنرل باجوہ نے کی، اس کو تو اون کرنے کوئی نہیں تیار نا سر کوئی، تو بڑے پن کا مظاہرہ 80s 70s میں پاس۔ یہ تو میں بتا رہا ہوں کہ یہ ہوا، عدنان میری بات آپ نے نہیں سنی، میں نے کہا یہ جب ان کے اختلافات ہوئے تو بہت کچھ ہوا، اس ملک میں بہت کچھ ہوا ہے، ہو رہا ہے، ہوگا، تو ہوگا میں آپ جمہوریت لے آئیں، بھول جائیں، ماضی کو بھول جائیں، ہمارا بہت گندا ماضی ہے، پاکستان کا بہت گندا ماضی ہے۔ ایک 5 سال ذوالفقار علی بھٹو کا ملا، ایک 5 سال ذوالفقار علی بھٹو کا ملا، جس نے اس ملک کو تھوڑے سے عرصے میں ڈیزائن کر دیا، اور آج ہم اس ڈیزائن سے چل رہے ہیں، کوئی نئی ترقی نہیں ہوئی۔ اللہ آپ کو لمبی عمر دے، آپ کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رہے۔ 10 سال بعد، 15 سال بعد جو کچھ 2022 میں جنرل باجوہ سیاستدانوں کے ساتھ کر گئے، پھر وہی تاریخ ہوگی، اور آپ اور میں بیٹھ کے اس تاریخ پر شرمندہ ہوں گے اور نادم ہوں گے۔ میں تو چاہتا ہوں کہ آج سچ بولا جائے، بتایا جائے۔ پھر میرے وطن کو، میری ریاست کو پھر کوئی نہیں بچا سکتا کہ اگر اتنی مار کھانے کے بعد، اتنا ظلم عوام کے اوپر کرنے کے بعد، اتنا جبر کرنے کے بعد، اتنی ناکامیوں کے بعد بھی ہم سدھرتے نہیں ہیں تو پھر خدا حافظ۔ اللہ کرے سر، 2 سوال ہیں سر۔ لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ کیا جا رہا ہے بار بار، کس طرح کی لیول پلینگ فیلڈ چاہتی ہے پیپلز پارٹی؟ دیکھیں میں بڑے معذرت کے ساتھ پھر بالکل ٹھنڈا ہوں، میں میاں نواز شریف سے یہ کہتا ہوں کہ اللہ کرے تو آ جائے، اللہ کرے تو آ جائے، ہم ویلکم کریں گے، مگر آنے سے پہلے اپنی پارٹی کو موجودہ حکومت سے 7 آدمیوں کو واپس بلا لو اور
प्लेइंग फील्ड आपको मिल जाएगी ऑटोमेटिक, बाकी झगड़े नहीं हैं। क्या झगड़े हैं, क्योंकि वो हुकूमत में बैठे हैं, हम नहीं समझते कि लेवल प्लेइंग फील्ड है ये। तो मियाँ साहब से ये गुजारिश होगी, मेरी अपील होगी कि आपके आने से पहले इनको आप अगर हुकूमत से निकालेंगे तो बेहतर होगा, वरना जो कुछ होगा फिर आपको इजाज़त नहीं होगी तो आप ये कहें कि हमारे साथ ज़्यादती हो आप गई। ये कह रहे हैं कि जो निगरान हुकूमत में कुछ लोग हैं वज़रा और अहम ओहदों पे, वो अभी भी नून लीग के लोग हैं। जी हाँ, आपको पता नहीं है अदनान? दे आर टेक्नोक्रेट्स, आपको पता नहीं है? आप कसम खा के कहें आपको पता नहीं है? नहीं सर, देखें बशीर मेमन बनने में वक्त लगता है, टेक्नोक्रेट रिटायरमेंट है। चाहिए। अच्छा, आपने तो सभी को जो बशीर वो शाह मेमन बना डाला। साहब, जो शाह साहब हैं वो भी टेक्नोक्रेट हैं। अच्छा, तो हमारे पास टेक्नोक्रेट नहीं है? नहीं शाह जी, जान की अमान पाऊं, मैं जो कह रहा हूं, यार देखो, आपने सभी को बशीर ऐसी मेमन बना बातें दिया करते ना। हो। आप फवाद हुसैन फवाद को टेक्नोक्रेट कहते हैं? कहते हैं? बोले। मेरी दानिश में तो वो सारे टेक्नोक्रेट। अहद मलिक एडवाइजर थे हमारे, उसको टेक्नोक्रेट कहते हैं? एस्टेब्लिशमेंट उसके पास है। आप जो प्लानिंग में है, वो क्या नाम है, उसको टेक्नोक्रेट कहते हैं? ये क्या बात करते हो? प्लीज सच बोलो। आप कहते हो मैं सहाफी हूँ, सच बोल रहा हूँ। सर आप बिलीव करें, शाह जी आप मुझसे बड़े हैं, आप आधा सच बोलते रहे हैं, मैं पूरा सच बोल रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ कि आप ठीक कह रहे हैं। ओए अल्लाह रहम करे, फिर मैं आपका मुझे अपना आधा सच बख्श दो, तुम सारा सच ले लो। नहीं देखें शाह जी, देखें मैं छोटा हूँ आपसे, मैं ये कह रहा हूँ कि आप ठीक कह रहे हैं, बट आप कबल अज़ वक्त बशीर मेमन बना रहे हैं। आप गलत नहीं कह रहे, बस कबल अज़ वक्त तुम सबको बशीर मेमन कह रहे हैं। बशीर मेमन मेरा भाई है, वो दोस्त है, उसका क्या मसला है? वो भी नून लीग में चले गए ना ऑफिशियली। सर आपने जो बैठे हैं उनको भी नून लीग में अच्छी बात है, अच्छी बात है। नहीं आपने जो जो चले गए उसका राइट बनता है जहां जाए। नहीं आप जो लोग बैठे हैं इस वक्त, मगर मैं जो बात कर रहा हूं तो उससे अवॉइड कर रहे हो तुम। मैंने कहा है कि मियाँ साहब को चाहिए, जो उसके पार्टी के बंदे हैं जो आज भी प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठे हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर हाउस पे उन लोगों का कब्जा ही है, कोई नहीं हटा है। आप अगर सच ये नहीं मानते तो फिर आपने कौन सा सच बोला है? नहीं मैं मानता हूं, मुझे बताओ सर, इस चीज़ का मुझे जवाब चाहिए अभी। आपने बहुत सवाल किए हैं, मैंने आपसे सवाल किया है। मैं बिल्कुल ले लें, जवाब ले लें, कुछ नहीं होता। मैं भी सच, आधा सच बोल देता हूँ ना, इस पे तो आधा सच ही बोलूँगा, जैसे आपने बोला आधा सच। सर देखें, जिनके कहने पे सिंध हाउस के अंदर पीटीआई के एमएनए बुलाए गए, जिनके कहने पे जरदारी साहब की मुख्तलिफ इत्तेहादियों, उस वक्त इमरान खान के इत्तेहादियों से मुलाकात हुई, उन्हीं के कहने पे ये 7 लोग जो नून लीग के हैं वो हुकूमत का हिस्सा हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत मेहरबानी। आखिरी एक आधा सच नहीं है, आधा सच नहीं है, ये पूरा सच है। ओहो, ये तो आप मुझे इज्जत दे रहे हैं। दिस इज ऑनर। ये तो मान लिया ना, नून लोग के लोगों को डाला गया। ये तो मानते हैं, मैं मान रहा हूँ, बिल्कुल मान रहा हूँ। और ये आपकी कमजोरी है ना, आप इत्तेहादी थे। अब मैं उस बात को भी माफ कर दे, देखें अदनान, मैं उस बात को भी माफ कर देता हूँ कि ठीक है ये है, मगर इलेक्शन कराओ, खुदा को मानो, इलेक्शन कराओ। मैं कैसे कराऊं? खुर्शीद शाह साहब ने सीसीआई में मर्दमशुमारी को नोटिफाई किया। बस खुर्शीद शाह साहब सीसीआई में ना जाते तो आज अदनान हैदर के शो में या XYZ के शो में बैठ के ना अल्लाह से उम्मीद लगा रहे होते इलेक्शन की। एक अदनान, एक कहावत बता दूं? जी सर, इजाजत हो तो। जी सर। एक बंदा था, मैंने रात भी बताया था, एक बंदा था मेले में गया था, किसी दोस्त ने उससे पूछा कि मेला कैसे था? उसने कहा मेरा कपड़ा छीनने के लिए, चोरी करने के लिए था। ये सारा ड्रामा जो था, 7 सीटें पंजाब से बचाने के लिए कि पंजाब में रहें, ये जो मर्दमशुमारी की रीडिज़ाइन किया गया, ये छोटे सूबे से 1 करोड़ 80 लाख की पॉपुलेशन को 40 लाख कम करके 5 सीटें उनसे ली, थोड़ा हमारा कम किया। जो MQ मांग रही थी, हम मांग रहे थे, उसके देने के बजाय ले गए और कम करके 1 सीट हमारी भी ले गए और 1 सीट खैबर पख्तूनख्वा को दे रहे थे, वो भी ले गए। तो ये जो 7 सीटों का ड्रामा था, ये पंजाब में थी, ये सीटें सेंट्रल पंजाब की थी, उनको वापस करने के लिए बताया गया। सादा उर्दू में आप ये कहना चाहते हैं, सादा उर्दू में आप ये कह रहे हैं कि CCI के चक्कर में पीपल्स पार्टी के साथ हाथ हो गया? हाथ हो गया, चलो हाथ हो गया, मगर अब हाथ होने ना दो। पीपल्स पार्टी के साथ हाथ हो गया, कबूल है, हमने कबूल कर लिया, मगर जमहूरियत को बहाल करो और इलेक्शन करवाओ। मेरा प्रोड्यूसर एक बात पे अड़ गया, कहता जी ब्रेक पर जाने से पहले एक गोल्डन चांस मिला है आपको
ایک گولڈن چانس ملا ہے آپ کو کہ آپ کے یہاں پاکستان کی بڑی عدالت کا چیف ایک بہترین انسان، بہترین جج آ گیا ہے، اور وہ اور پارلیمنٹ مل کے چلیں گے سر پتہ تو نہیں آج یقیناً کیوں آپ مجھے پاکستان مجبور سے کر رہے یہ ہیں سچ بولنے پہ. مہنگائی، بے روزگاری، عدنان حیدر نے سر کل بھی کیا دہشت گردی ہوئی ہے آپ دیکھیں. نہیں بڑا افسوس، خورشید شاہ صاحب مجھے مجبور کر رہے ہیں آپ سچ بولنے پہ. میں نے نا پچھلے 3 مہینوں سے عہد کر لیا ہے کہ میں آپ سچ بولے میں آپ کو مجبور کروں گا. نہیں، آپ نے کہا جی جو پریزنٹ چیف جسٹس ہیں ان کی تعریف کرو. میں نے کہا جی عدنان حیدر نے حلف لے لیا ہے کہ جس کے نام کے ساتھ چیف لگے گا اور وہ پریزنٹ ہوگا. نہیں شاہ جی، جس کے ساتھ چیف لگے گا اور پریزنٹ ہوگا میں اس پہ بات ہی نہیں کروں گا. یہ نہیں کہا کہ آپ چیف جسٹس کی تعریف کریں، نہ یہ نہ کریں نا. میں نے آپ سے یہ نہیں کہا، میں نے کہا ایک اچھا جج آ گیا ہے، ریپوٹیشن ہے. اللہ کرے میں یہ آپ کے جملے ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد سنوں. ہر سٹنگ چیف اچھا ہوتا ہے، ریٹائرمنٹ کے بعد ہمیں عیب نظر آتے ہیں. سر آخری ایک وہ نہیں انشاءاللہ آخری 1 منٹ سر، آپ نے نواز شریف کے لیے لفظ بولا اللہ کرے آتے ہی کافی عرصے کے بعد فل بینچ پہ یقین رکھتا ہے تو اس کو آپ اچھا کہہ سکتے ہیں. اللہ کرے گا یہ اینڈ تک آپ کو اچھا ثابت ہو. اللہ کرے. سر ٹائم میرے پاس ختم ہو رہا ہے. آپ نے کہا نواز شریف کی دفعہ کہ اللہ کرے نواز شریف آ جائے، وہ تو کنفرم کر چکے ہیں 21 کو آ رہے ہیں، آپ کو پھر خدشہ ہے کوئی؟ تو ہم تو اللہ سے دعا کر رہے ہیں نا وہ آ جائے. سر ایک منٹ اور میں نے لے لیا، بڑی مشکل سے کم ٹائم انہوں نے مجھے دیا ہے. نیب ریفرنسز پہ کچھ کہنا چاہیں کیونکہ اس میں تو فوکس سارا پیپلز پارٹی پہ ہے. سر دیکھ لیں گے، بہت سی چیزیں دیکھی ہیں، ایوب خان سے لے کے ضیاء الحق سے پرویز مشرف تک، پرویز مشرف سے آج تک 18 مہینے حکومت بھی دیکھی ہے ہم نے، 36 مہینے بھی دیکھی ہے. اس کو بھی دیکھ لیں گے. 12 سال قید بھی کاٹ لیا، محترمہ نے شہادت بھی پا لی، ذوالفقار علی بھٹو پھندے پہ بھی چڑھ گیا. یہ بھی دیکھ لیں گے، اگر ہمارے لیے ہے تو ہم اس کو دیکھ لیں گے انشاءاللہ. ویری رائٹ شاہ جی، آپ کا وقت کا بہت شکریہ. اور خورشید شاہ صاحب بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں کہ جہاں تک معاملات نیب کے کیسز کا ہے اور وہ تمام کیسز جو بند ہو چکے ہیں ان تمام کیسز پر پروسیڈنگز چل چکی، معاملات کافی حد تک آگے بڑھ چکے. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو 3.5 سال حکومت تحریک انصاف کی رہی، اس دوران جو معاملات نیب کی طرف بنتے ہیں اگر وہ کھلیں گے تو مسئلہ ان کے لیے زیادہ ہوگا. اور شاہ صاحب تو کہہ چکے ہیں کہ انہوں نے تو بہت، سب نہیں، ناٹ فار پیپلز پارٹی، PMLN، JGO اور دیگر جتنی جماعتیں جن کے خلاف یہ سارے ریفرنسز ہیں، آف کورس ان کے لیے اتنا مشکل نہیں ہوگا جتنا نئے لوگوں کے لیے ہوگا جن کے نام اب شامل کیے جائیں گے ان ترمیم کے خاتمے کے بعد. سو لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے. مشکل ضرور ہوگا، الیکشن کا سال ہے، اور الیکشن کے سال میں اگر یوں ہی احتساب ہوتا رہا اور انکوائریاں اور کارروائیاں ہوتی رہیں تو الیکشن متاثر بھی ہو سکتا ہے. وقت بریک کے بعد ہم بات کریں گے ملک کی سیکیورٹی صورتحال کے حوالے سے. ناظرین ویلکم بیک. اور کل بڑا افسوسناک دن تھا پاکستان میں. 3 جگہوں پہ مختلف دہشت گردوں نے حملے کیے. بستونگ میں خودکش حملہ تھا، یوب میں سیکیورٹی فورسز کے ساتھ جھڑپ تھی جس میں دہشت گرد بھی ہلاک ہوئے اور ہمارے فوجی جوان بھی شہید ہوئے. بستونگ کا حملہ پاکستان کا اس سال کا دوسرا خطرناک ترین اور بڑا حملہ تھا جس میں لگ بھگ جو اب تک کے اطلاعات ہیں 60 لوگ جو ہیں شہید ہو چکے ہیں اس میں. اسی طرح ہنگو میں تھانے کی مسجد کے پاس 2 دھماکے ہوئے تو اس میں بھی تقریباً 7 افراد کی شہادت کی اطلاعات ہوتی. ایک بڑا مشکل دن تھا کل کا. اور یہ جو دہشت گردی کی بڑھتی لہر ہے وہ اس لیے بھی الارمنگ ہے ہم سب کے لیے کیونکہ ہم سب اس وقت فوکسڈ ہیں کہ ہمارا جو الیکشن کا مسئلہ ہے وہ حل ہو سکے. بیکاز آئینی بحران ہے، سیاسی بحران ہے، معاشی بحران ہے، اور وہ تبھی حل ہوں گے جب وقت پہ الیکشن ہوگا. لیکن اگر یہی امن و امان کی صورتحال رہی تو سچویشن خراب بھی ہو سکتی ہے کیونکہ اس طرح کی صورتحال میں الیکشن کروانا خطرے سے خالی نہیں ہوگا. تو ملک کی جو سیکیورٹی صورتحال اس حوالے سے بات کرنے کے لیے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب ہمارے ساتھ. جنرل صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. سر سب سے پہلے تو ایک تو بڑا الارمنگ یہ ہے کہ بلوچستان اور KPK میں دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوتا دکھائی دے رہا ہے. کیا یہ خدشہ یا اندازہ درست ہے میرا؟ جی پہلی بات تو یہ کہ میرے خیال ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کی شہادتیں قبول فرمائے.
اور جو کوششیں پاکستان کر رہا ہے اپنے آپ کو دہشت گردی سے بچانے کی، اس میں کامیابی حاصل ہو، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ دہشت گردانہ حملے بڑھ رہے ہیں، اور ان کی کوارڈینیشن، یہ کل والا جو واقعہ ہے اس سے تو آپ کو کوارڈینیشن کا بھی احساس ہوتا ہے نا، اور اس کا یہ مطلب ہے کہ کوئی بڑا ذہن، کوئی بڑی طاقت، کوئی بڑی انٹیلیجنس ایجنسی اس پورے معاملے کو کوارڈینیٹ کر رہی ہے، اور ساری نشانیاں ایسی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی بڑے پروفیشنل اس کے پیچھے موجود ہیں سارا کام کرنے کے۔ اب اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اب تو دنیا نے دیکھ لیا کہ ایک ملک ایسا ہے جو کہ جس کا سب سے بڑا دشمن ہم ہے، میں ہندوستان کی بات کر رہا ہوں، کہ وہ ایک ٹیررزم والی اسٹیٹ، ٹیررزم سپانسرنگ نہیں بلکہ خود ٹیررزم کرنے والی اسٹیٹ کے طور پہ سامنے آ گئی ہے، جو کینیڈا کا واقعہ پیش آیا ہے، آپ کو پتہ ہے باقی ملکوں نے بھی اس کی مذمت کی ہے۔ تو یہ بات تو ہمیں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے پیچھے کون ہے۔ آج انٹیریئر منسٹر نے بھی اس چیز کا اندیا دے دیا کہ را اس کے پیچھے ہو سکتی ہے، لیکن جو بات سوچنے کی ہے وہ یہ ہے کہ کون ہے جو ہندوستان کا سب سے بڑا حلیف ہے اس علاقے میں، اور ان کے کیا انٹرسٹ ہیں اس علاقے میں۔ وہ امن چاہیں گے، مثال کے طور پہ جو چین انویسٹمنٹ کر رہا ہے افغانستان میں، کیا کسی کو کھلتی ہے، بری لگتی ہے؟ جو سی پیک آگے چلنے کی کوشش کر رہا ہے، جو گوادر ڈیولپ ہونے جا رہا ہے، جو سینٹرل ایشین کنٹریز کو جو راستہ جا سکتا ہے سی پیک کے تھرو، اور پاکستان سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، سینٹرل ایشین کنٹریز نیچے تک آ سکتے ہیں سمندروں تک، تو وہ کون کون سے ممالک ہیں جن کا گٹھ جوڑ، کیونکہ یہ صرف ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی ملک ہو، گو کہ اس کی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں کہ لیڈ بالکل را لے رہی ہے، لیکن اور کون لوگ ہیں ساتھ؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم انگلیاں غلط سائڈ پہ اٹھا رہے ہیں اور حملے کسی اور طرف سے ہو رہے ہیں؟ یہ ساری چیزیں ان کا تھوڑا سا احاطہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جہاں تک افغانستان ہے، میرا خیال ہے کہ پاکستان نے فرم سٹینڈ لیا ہے، لینا چاہیے، ہمیں چاہیے کہ چین کی مدد سے، سینٹرل ایشین کنٹریز کی مدد سے، لیکن سر اس میں تو افغانستان کی جو گورنمنٹ ہے وہ خود کوارڈینیٹ کرنے کو تیار نہیں، جیسے ماسکو فارمیٹ پہ بھی اس کا کافی تذکرہ ہوا، اور تمام نمائندوں نے اس پر زور دیا کہ افغانستان کو چاہیے کہ ایک انٹیلیجنس بیسڈ شیئرنگ کرے کوارڈینیشن کے ذریعے، تاکہ وہ تمام گروہ، ہم صرف ٹی ٹی پی کا تو ہمارا مسئلہ ہے، داعش بھی ہمارا مسئلہ ہے ایک حد تک، لیکن داعش دنیا کا بھی مسئلہ ہے، القاعدہ بھی مسئلہ ہے، تو ایک کلیکٹیو ایفرٹ ہو، اس کے لیے سنجیدہ نظر نہیں آتی طالبان حکومت سر۔ ہاں، لیکن ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ داعش اور آئی ایس آئی کے افغانستان کا بھی مسئلہ ہے، تو یہ ان کو باور کروایا جائے کہ ہماری مدد سے ہم آپ کے دشمنوں سے بھی کوارڈینیٹ، مطلب آپ کے ساتھ کوارڈینیٹ کر کے ان کا کر سکتے ہیں۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ صرف دورانی صاحب گئے ہیں، اس کا فائدہ بھی ہوا ہے، تو ان سے بھی تو پوچھا جائے کہ باقی تمام ملک ان پر تو پریشر ڈال رہے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ ایک بات آپ صرف میری سن لیں، اس کے بعد آپ اپنی بات کیجئے، آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ جو قوم 40 سال تک جنگ لڑ کے تھک کے ہار گئی، ان کا مفاد ذرا آپ مجھے گنوا دیجئے کہ پاکستان کے ساتھ سٹینڈ آف میں ان کا یہ مفاد ہے، تو پھر ہم آگے بات کرتے ہیں، چلیں۔ نہیں وہ تو نہیں ہوگا، یو آر رائٹ سر، مطلب یہ تو ہم سب عام پاکستانی کو بھی اس بات کا پتہ ہے، لیکن اب وہ ہمارے ہمسائے ہیں، ہمارے ساتھ بارڈر شیئر ہوتا ہے، ان کے ساتھ کلچر شیئر ہوتا ہے، آف کورس لینڈ لاک کنٹری ہے تو ٹریڈ کے لیے کافی ڈیپینڈنٹ ہے بہت ساری چیزوں پہ، تو ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے ہمیں ایک اسٹریٹجی بنانی ہے جو کہ ہم نہیں بنا سکے شاید سر۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، تو اس کا یہ مطلب یہ ہے کہ اس کا پرابلم، یہ جو ہمارا مسئلہ ہے، دو مسائل ہیں۔ ایک تو ہمارا انٹرنل مسئلہ ہے کہ ہم انٹرنلی کوئی مربوط طریقے سے ایک پالیسی بنا کر سب کے سب اس پہ متفق نہیں ہو پائے، یہ ایک مسئلہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہمیں فورن پالیسی لیول پہ یہ دیکھنا ہے، اور آپ بھی جانتے ہیں، آپ کے ناظرین بھی آج کل تو یہ بڑی عام فہم بات ہے جس میں کہتے ہیں کہ ملکوں کے تعلقات جو ہیں اپنے انٹرسٹ بیسڈ ہوتے ہیں۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کن کن ممالک کا انٹرسٹ ہے کہ یہاں پر بدامنی رہے، کیا کس کا انٹرسٹ ہے کہ پاکستان کے ایران سے بھی تعلقات ٹھیک نہ ہو، افغانستان سے بھی تعلقات ٹھیک نہ ہو، سی پیک بھی نہ چلے، گوادر بھی ڈیولپ نہ ہو، سینٹرل ایشیا بھی نہ جائے۔ یہ اگر آپ چیک کر لیں تو پھر صحیح طرف بندوقوں کا رخ موڑیں۔ یہ انڈائریکٹ اپروچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ضرور اس میں وہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ پچھلے 2-3 مہینے میں آپ کے علم میں ہوگا کہ کم از کم 5-6 بڑے ہائی پروفائل ٹی ٹی پی کے لوگ مارے گئے ہیں افغانستان میں، تو کیا یہ ممکن ہے ان کی مدد کے بغیر؟ اس کا مطلب وہ کچھ نہ کچھ یہ نہیں کہ وہ کر رہے ہیں اور ان کے بالکل مفاد میں نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ وہ جھگڑا کریں۔ پھر ایک چیز اور آپ ذہن میں رکھیے، آپ تو ایک بڑا اچھا اسٹیبلشڈ ملک ہیں، آپ کے پاس انٹیلیجنس ہے، فوج ہے، پچھلے 8 مہینے سے کچے کے علاقے کو آپ نے کلیئر کر لیا،
یا بلوچستان کے جو وسیع علاقے ہیں وہاں پر کوئی لوگ چھپے ہوئے نہیں ہیں. تو آپ اس 2 سال کی حکومت پر تو انگلی اٹھا دیں، ایک دم اٹھا دیتے ہیں، جس میں کوئی وہ ہے، میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ ان کے نیکسس ہے ٹی ٹی پی کا اور ٹی ٹی اے کا، لیکن ان کی لمیٹیشن کو سمجھیں، ان سے بھی پوچھیں کہ آپ کو کیا پرابلم ہے. سو ایک لانگ ٹرم اور مربوط پالیسی کی ضرورت ہے اس مقصد کے لیے. بالکل، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. لانگ ٹرم مربوط اور انٹرنلی سپورٹڈ، کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ فوج کوئی پالیسی لے کے چلے تو پولیٹیشین ساتھ نہ ہو، یا پولیٹیشین ساتھ کی پالیسی لے کے چلے فوج ان کے ساتھ نہ ہو. یہ بیٹھ کے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں بیٹھ کے بھائی فیصلہ کریں. اس کے لیے تو سر الیکشن ہو، منتخب حکومت آئے تاکہ ایک مربوط پالیسی بن سکے. ابھی بس آپ نے اصلی بات کر دی. اور وہ جو آپ نے شروع میں انٹرو میں کہا نا کہ ایسا نہ ہو کہ حالات ایسے ہو جائیں کہ الیکشن نہ ہو سکیں، میں یہ کہوں گا کہ حالات جیسے بھی ہوں ان کا حل ہے ہی الیکشن. جلد الیکشن، شفاف الیکشن، لیول فیلڈ الیکشن، جس میں سب کو موقع ملے. ویری رائٹ جناب صاحب، بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. وقت پر الیکشن ہوں گے تبھی معاشی بحران حل ہوگا، سیاسی بحران حل ہوگا، آئینی بحران حل ہوگا، اور امن و امان کی صورتحال کے لیے ایک جامع پالیسی کی ضرورت ہے، اور وہ تبھی ہو سکے گی جب ایک منتخب حکومت ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.